یہ میری کتاب ہے میرا زمانہ میری کہانی. اس میں حصہ سوئم ہے. اس میں پاکستان ٹیلی ویژن چھوڑنے اور پاکستان سے باہر نکلنے کے بعد اور بی بی سی سے وابستگی کے دوران جو حالات و واقعات ہیں ان کے بارے میں نے اس لکھا ہے. اور یہ جو حصہ سوئم ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا ہی جو اس کا باب ہے وہ یہ ہے کہ دیس سے پردیس ہوا تو سبھی منظر بدل گئے. اس میں بی بی سی میں نے ایک پروگرام سیریز کی تھی عورتوں کے بارے میں جس کا عنوان تھا خاتون مشرق مغرب میں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو بہت برسوں سے کئی اشروں سے جو پاکستان کی خواتین رہتی ہیں وہ کن حالات میں زندگی بسر کر رہی ہیں, کیسی ہیں, کس قسم کی زندگی وہ گزار رہی ہیں. تو ایسے بہت سے کئی باب ہیں اس میں میری کتاب میں, لیکن ایک باب میں آپ کو پڑھ کر اس وقت سنانا چاہتی ہوں. اس کا عنوان ہے بہت سی ایسی کہانیاں سننے کے بعد. اور یہ اس طرح سے ہے, میں گلاسگو میں اس ریفیوج یعنی دارالامان میں گئی جہاں طلاق یافتہ گھریلو تشدد اور جنسی استحصال سے فرار حاصل کرنے والی عورتیں پناہ لیے ہوئے تھیں. اسے لڑکیوں کے مرد رشتہ داروں کی وجہ سے بہت ہی خفیہ, یعنی اس ریفیوج کو لڑکیوں کے مرد رشتہ داروں کی وجہ سے بہت ہی خفیہ رکھا جاتا تھا. ریفیوج میں رہنے والی عورتوں اور لڑکیوں کو سیکیورٹی کے باعث میڈیا سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی, کیونکہ لندن میں ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک شوہر نے ریفیوج میں آ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا. اس لیے دارالامان میں مقیم خواتین سے ملنے کے لیے مجھے کافی تگ و دو کرنی پڑی تھی. عوامی بہبود کے محکمے سوشل ویلفیئر کے اہلکاروں سے خصوصی اجازت لینے کے لیے میں ان سے ملی اور انہیں اپنے پروگرام کی نوعیت اور یہ بتایا کہ ہمارے یہ پروگرام پاکستان اور انڈیا میں سنے جاتے ہیں. ایسی آگاہی ہمارے سامعین کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے. اجازت ملنے کے بعد میں وہاں پہنچی جہاں پاکستان سے بیاہ کر لائی جانے والی دلہنیں خوشیوں سے دور تنہائیوں کے جنگل میں زندگی بسر کر رہی تھیں, جو ہاتھوں میں ہنا کی خوشبو پہنے, آنکھوں میں دھنک رنگ سجائے, کوئی ماموں کے بیٹے, کوئی چچا یا تایا کے بیٹے یا کوئی خالہ کے بیٹے کا ہاتھ تھامے اس خواب جزیرے میں آ اتری تھی. کوئی منگیتر بنا کر لایا تو کوئی شادی کر کے لایا, مگر یہاں لا کر اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. کسی لڑکی نے بتایا کہ گوری کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی. کسی کو چند برس بعد بغیر کسی وجہ کے ہی طلاق مل گئی. کسی نے مجھے یہ بتایا کہ باہر سے نشہ کر کے آتا تھا اور مجھے مارتا بھی تھا. کچھ بچیاں یہ بتاتے ہوئے رو پڑی کہ ہمیں تو آج تک یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا. تم کو منزل بنا کے آئی تھی, میں تو کشتی جلا کے آئی تھی. اپنی آنکھوں میں نو کے مشکاں تک خواب کتنے سجا کے آئی تھی. شدت زندگی سے پاگل میں دوش پر کیوں ہوا کے آئی تھی. ریفیوج کے اہلکاروں نے یعنی دارالامان کے اہلکاروں نے بتایا کہ یہاں زیادہ تر وہ لڑکیاں اور عورتیں آتی ہیں جن کے شوہر شراب اور نشے کے عادی ہوتے ہیں. کچھ لڑکوں کی گرلز فرینڈز ہوتی ہیں, کچھ لڑکے والدین سے چھپ کر شادیاں کر چکے ہوتے ہیں مگر پھر خاندانی دباؤ میں آ کر دوسری شادی کر لیتے ہیں, اور کچھ لڑکے یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان پڑھ نئی تہذیب سے نا آشنا لڑکی میرے ساتھ نہیں چل سکتی, میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. ریفیوج اہلکاروں نے اس سے بھی زیادہ ایک خوفناک انکشاف یہ کیا کہ شوہروں کی عدم دلچسپی کے باعث کچھ بچیوں کا گھروں میں ان کے بالکل قریبی عزیز جنسی استحصال بھی کرتے رہے, مگر وہ ڈر, خوف اور خاموشی میں لپٹی رہی, یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی سزا بھی انہیں ہی نہ ملے, کہیں انہیں واپس نہ بھیج دیا جائے جہاں انہیں نہ صرف اپنے والدین بلکہ عزیز و اقارب کی جانب سے بھی حقارت کا سامنا اور تانے بھی سہنے پڑیں گے.
क्योंकि ससुराल वाले लड़कियों की जिंदा लाशें किरदार कुशी की चादर में लपेट कर वापस भेजते हैं। हमारे मुआशरे में सत सिक्कों की चमक वालिदैन की आंखें धुंधला देती है। बच्चों की पसंद, उनका ज़हनी मिलान या मिजाजों में मुताबिकत कोई मानी ही नहीं रखती। लड़का बस अगर बाहर है तो खूब कमाता होगा, लिहाजा बस शादी कर दो। जहां लड़के रिश्तेदार होते हैं उनके किरदार के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश ही नहीं की जाती, क्योंकि माँ बाप इस फर्जी तसव्वुर में मुब्तला हैं कि शादी के बाद सब लड़के ठीक हो जाते हैं। इन लड़कियों ने बहुत ही जज्बाती अंदाज में ये कहा कि हम अपने मुल्क में वालिदैन से ये अपील करते हैं कि अपनी बेटियों की इस तरह शादियां करके उन्हें मुल्क से बाहर ना भेजें। उन पर यहाँ जो जुल्म होता है उसके बारे में तो वहाँ लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर वो ये समझते हैं कि बाहर लोगों के पास पैसा होता है तो ये महज खाम ख्याली है, और अगर चंद लोगों के पास पैसा भी हो और वो दौलतमंद हों भी तो दौलत इंसान को खुशियां नहीं दे सकती। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।